سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت نے پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ نے ہمارے معزز مولن کرم فرما نثار بھائی کی زبان سے سنا کہ گزشتہ 2 راتوں سے غزوہ بدر کا تذکرہ ہو رہا ہے، اسی ذکر خیر کی یہ کڑی ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ انشاءاللہ آج آخری کڑی ہے۔ آج غزوہ بدر کے عنوان پر بیان کو ختم کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ غزوہ سریہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دور میں جہاد کے لیے دشمنان اسلام سے جنگ کرنے کے لیے جو جماعتیں جاتی تھیں، ان جماعتوں کی 2 قسمیں تھیں۔ یہ قسم ہے غزوہ، یہ ایک جنگ ہے غزوہ، اور دوسری قسم ہے سریہ۔ غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل رہے۔ تو جس جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل رہے، ان میں پہلی جنگ ہے جنگ بدر، اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں غزوہ بدر۔ اسی طرح احد کی لڑائی میں بھی ہمارے سرکار شامل تھے، لہذا اسے کہتے ہیں غزوہ احد۔ اور جن جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیج دیا اور خود شامل نہیں ہوئے، مدینے ہی میں رہ گئے، تو ویسی جنگ کو کہتے ہیں سریہ۔ ایک ہے غزوہ، دوسرا لفظ ہے سریہ۔ غزوے کے لفظ سے تو ہم باخبر ہیں، یہ لفظ بار بار سنتے ہیں۔ سریہ کا لفظ شاید ہی ہم نے سنا ہوگا، مگر کتابوں میں ہوتا ہے۔ کتابیں پڑھنے کا موقع کب ملتا ہے؟ چونکہ بدر کی جنگ کا ذکر ہر سال ہوتا ہے، رمضان کی 17ویں شب کو ہر سال ہوتا ہے، لہذا یہاں پر آنے والے حضرات جو پابندی سے آتے ہیں، ان کے بارے میں تو مجھے پورا یقین ہے کہ انہیں غزوہ بدر سے ضرور واقفیت ہو۔ اور آج دنیا میں ایسے بھی مسلمان ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ غزوہ بدر کیا ہے، تو وہ کہیں گے
کہ یہ نام ہم نے پہلی بار زندگی میں سنا. ایسے لوگ بعض دیہات ایسے ہیں جہاں پر لوگ دین سے بالکل ناواقف ہیں. یہ تجربہ خود ہمارا ہی ہے کہ مسلمانوں ہی کی بستی ہے. دیکھنے میں آدمی مسلمان نظر آ رہا تھا، مسلمان ہی تھا. جب ہم نے اس سے پوچھا کیا عصر کا وقت ہو گیا، تو بات پوری سنا نہیں. عصر ہو گئی کیا؟ جواب دیتا ہے یہ عصر ایسا کوئی آدمی ہے نہیں ہمارا. یعنی نماز کے وقتوں تک کا اسے دھیان نہیں ہے. تو ایسے دور میں ان محفلوں کی سخت ضرورت ہے. دیکھیے ٹانک کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب آدمی میں کمزوری آ جاتی ہے. اب یہاں پر علم کی کمزوری ہے. ہمارے قوم میں علم کی بڑی کمزوری ہے. تو یہ محفلیں اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے قائم کی گئی. بہرحال جنگ بدر میں کئی واقعات ہوئے، کئی کرشمے ہوئے، کئی انوکھی چیزیں ہوئی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو مار ڈالا. ابو جہل کی موت واقع ہوئی. پھر اس کے بعد کئی کافر 70 کافر مارے گئے، اور جتنے بھی قتل ہوئے وہ بڑے بڑے دشمن تھے. اسلام کے بڑے بڑے دشمن تھے جو مارے گئے. دیکھیں رب اگر مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. اگر اللہ چاہتا تو ابو جہل کو، امیہ کو، ولید کو، ایسے کافروں کو مکہ میں مار دیتا. بیماری آتی مر جاتا، بیماری آتی کافر وہیں مر جاتا. لیکن مولا کریم دنیا کو بتلانا چاہتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کتنے وفادار ہیں. جسے تلوار چلانا نہیں آتا وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ. کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. بے تیغ. اس جنگ میں ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے. ایک ٹہنی کو حضور نے توڑا، درخت کی ٹہنی توڑ کے کہا کہ جا لڑ. صحابی نے یہ نہیں پوچھا سرکار یہ تو ٹہنی ہے، یہ تلوار کو کاٹے گی نہیں، تلوار اس کو کاٹ کے بنا دے. تلوار اگر چلے گی گنے پر تو گنے کے 2 ٹکڑے کر دے گی. یہ تو درخت کی ٹہنی ہے، ایک شاخ ہے، بڑے بڑے درختوں کو تلوار کاٹ دے گی. مگر صحابی نبی کو دنیا کا عام آدمی نہیں سمجھتے تھے. نبی نے دے دیا، صحابی نے لے لیا. حضرت عکاشہ لے کر گئے. ارے اس ٹہنی نے کئی تلواروں کو موڑ کے رکھ دیا، کئی گردنوں کو کاٹ کے رکھ دیا. تھی تلوار، تھی ٹہنی. موسیٰ کا عصا اژدہا بنا تو نبی کے کرم سے نبی کے غلام کے ہاتھ میں ٹہنی شمشیر آبدار بن گئی. ایسی شمشیر بنی کہ
اصلی شمشیر بھی اس کے سامنے مات کھا گئی، ورجنل شمشیر، ورجنل تلوار بھی پیچھے ہو گئی۔ تو جنگ بدر کے موقع پر ایک عجیب منظر مگر ایک حسین منظر آسمان نے دیکھا، ایک ایسا منظر جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا، ان ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع، جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا، جسے کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ منظر یہ کہ وہ بلال جو غلام تھے مکے میں، جن کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں ان کے مالک نے بڑی بڑی سزائیں دی۔ حضرت بلال کا مالک مکے کا بہت بڑا سردار، بہت بڑا مالدار، امیہ اس کا نام، امیہ بن خلف، حضرت بلال کو بہت ستاتا تھا اور عجیب و غریب سزائیں دیتا تھا۔ آج اتنی ترقی کے بعد بڑے بڑے مجرموں کو راز نکلوانے کے لیے پولیس اسٹیشنوں میں ایسی سزائیں دیتی ہیں کہ ان سزاؤں کی وجہ سے وہ اصلی بات زبان پہ لائیں۔ مگر جس زمانے میں پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں تھا، مگر اس ظالم کے دماغ میں ویسی سزائیں آتی تھی۔ زبردست دھوپ جب ہوتی تو دھوپ زمین پہ پڑتی ہے تو زمین گرم ہو جاتی ہے، چٹان پہ پڑے گی تو چٹان زبردست گرم ہو جائے گی۔ ویسی چٹان پر حضرت بلال کو ننگے بدن گرا دیتا، گرا کر تڑپتے حضرت بلال تو کہتا کہ لا تزال ہاکذا حتی تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے بلال تو ایسا ہی رہے گا یہاں تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے، یعنی دامن مصطفیٰ کو جب تک تو نہیں چھوڑے گا تیرا یہی حال رہے گا۔ جب ظلم کی انتہا ہو گئی، حضرت بلال کو دیکھا، امیہ بن خلف حضرت بلال کو دیکھ رہا ہے، حضرت بلال مسکرا رہے، مسکرا کر کہتے احد 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 ورد کر۔ یہ کیا احد احد؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس احد کو میں نے مان لیا، تیرے کہنے سے میں کیا ہٹوں گا۔ تو اس نے ظلم کا ریکارڈ توڑ دیا اور حضرت بلال نے صبر کا ریکارڈ توڑ دیا۔ کھا کے ظالم کے پرزور کوڑے مسکرا کر کہا یوں، بلال نے مسکرا کر یہ بولے، بلال کیا بولے؟ چاہے جتنا بھی ظالم سزا دے، میں دامن مصطفیٰ کو ہرگز چھوڑنے والا نہیں۔ تو ایسا ستاتا تھا اور پیسے دے کر چند لونڈوں کو بلاتا، چند لڑکوں کو بلاتا، کہتا کہ اس کے گلے میں رسی ڈال دیتا ہوں میں، تو جس طرح جانور کو کھینچتے ہیں اس طرح کھینچتے لے جاؤ، یہ اٹھ کر بھی نہ کھڑے، ہاتھ پیر باندھ کر کھینچ کے لے جاؤ۔ مگر حضرت بلال کی استقامت، بالآخر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ظلموں کو برداشت کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گزر ایک بار ہوا، حضرت صدیق اکبر کی نظر پڑ گئی،
صدیق اکبر کی نظر پڑ گئی تو امیہ سے بات کی، امیہ یہ جو تیرا غلام ہے میں خرید لینا چاہتا ہوں۔ ارے اس کی کیا حیثیت ہے، نہیں تو جو بھی قیمت دے گا، تو جو بھی قیمت بولا حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً دے کر حضرت بلال کو خریدا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے اور پھر آزاد کر دیا۔ تو حضرت بلال نے اس وقت کیا کہا ہوگا، ایک شاعر کہتا ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اے ابو بکر تمہارے ہاتھ پر ہم بک گئے اور تمہارے ذریعے نبی کے ہاتھ پر ہم بک گئے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اب حضرت بلال کی قیمت کیا ہے حوران جنت سے پوچھو، حضرت بلال کی قیمت کیا ہے آسمان کے فرشتوں سے پوچھو، حضرت بلال کی قیمت کیا ہے غلامان مصطفیٰ سے پوچھو۔ وہ بلال جب حضرت عمر کے پاس آ جاتے، حضرت عمر تو تھے امیر المومنین، حضرت بلال سے کہتے کہ یا سیدنا یا بلال، اے ہمارے سردار بلال آ جاؤ آ جاؤ، جنہیں یک حقارت بھری نظر سے لوگ دیکھتے تھے۔ اسی بلال کو فتح مکہ کے موقع پر حضور نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، کہا اے بلال سارے لوگ تمہاری آواز کو سنیں، لہذا تم کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ نیچے رہوں تو کعبے کی طرف رخ کروں، کعبے ہی پہ آپ نے چڑھا دیا، رخ کہاں کروں؟ حضور نے کہا میری طرف دیکھ پھر آزاد ہے، کیونکہ وہ کعبہ ہے سب کا، کعبے کا میں کعبہ ہوں۔ حاجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھیں، حاجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ کعبہ مکے میں ہے، کعبے کا کعبہ مدینہ میں ہے۔ تو حضرت بلال کو بہت ستایا تھا۔ تو بدر کے میدان میں حضرت بلال کے ہاتھ میں تلوار ہے، امیہ کے ہاتھ سے تلوار غائب ہو گئی۔ اب آمنے سامنے ہو گئے، حضرت بلال نے کہا کہ اب آئے گا مزہ، میرے رب نے تجھے میرے سپرد کر دیا۔ کہا اے بلال مجھے چھوڑ دو۔ کیسے چھوڑوں تجھے چھوڑوں گا میں؟ میرے رب نے مجھے موقع دے دیا۔ بھاگا، حضرت بلال بھی اس کے پیچھے بھاگا، بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ کس محبت میں بھاگ رہا ہے؟ جان کی محبت، جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ حضرت بلال بھی اس کے پیچھے بھاگ رہے، گویا چور بھاگ رہا ہے، پولیس گرفتار کرنے کے لیے پیچھے چل رہا ہے، مجرم بھاگ رہا ہے، امیہ مجرم بھاگ رہا ہے، حضرت بلال حاکم پکڑنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ جاتے جاتے حضرت عبد الرحمن کے پاس جا کے ان کو پکڑ لیا۔ عبد الرحمن بن عوف مکے کے تھے، عبد الرحمن بن عوف اور امیہ میں دوستی تھی، ایک ہی بستی والے، ایک ہی جگہ والے۔ کہا عبد الرحمن تم مجھے بچا لو، یہ بلال چھوڑے گا مجھے؟ کیوں نہیں چھوڑے گا؟ یہ بہت ستایا تھا اس زمانے میں، نہیں چھوڑے گا، ذرا تم بچا لو، ذرا وعدہ کرو مجھے بچا لو گے نا، وعدہ کرو۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا ٹھیک ہے بچا لیں گے۔ بچانے کا خیال اس لیے آیا حضرت عبد الرحمن کو کہ چلو یہاں تک تو سنبھل گیا ہے، اگر ایمان کی توفیق ہو جائے
تو یہ بھی مومن ہو جائے گا۔ تو حضرت بلال بڑے زور میں آ رہے ہیں، بڑے زور میں آ رہے ہیں، تجھے چھوڑیں گے نہیں، کیا؟ اچھا ایسا کر کہ تو گر جا نیچے۔ گر گیا، حضرت عبد الرحمن اوپر پڑ گئے، کیونکہ بلال کتنے بھی غصے میں رہے، غلام مصطفیٰ پر ان کی تلوار نہیں چلے گی، غلام مصطفیٰ پہ ان کی تلوار نہیں چلے گی۔ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں تو مصطفیٰ کا باغی ہے، ان کی تلوار صرف باغی کے لیے چلے گی، غلام کے لیے نہیں چلے گی۔ تو امیہ بھی سوچا ہے کہ بہت اچھی ترکیب ہے، حضرت بلال شاید کچھ دوری پہ تھے، یہ تیزی سے آ گیا، تو حضرت بلال ہے، حضرت بلال نے کہا کہ عبد الرحمن اٹھ جاؤ، چھوڑو اس کو۔ نہیں، مجھ سے پناہ لے لیا ہے۔ مومن جب وعدہ کر دیتا ہے تو اسے نبھاتا ہے، پناہ لے لیا ہے، اس لیے میں پناہ دے رہا ہوں۔ حضرت بلال کے ذہن میں ایک بات آئی، لیٹا ہے، دونوں پیر پھیلے ہوئے ہیں، حضرت بلال نے اپنے پیروں کو بھی اس پہ رکھ کے دبایا ہے، ہاتھوں کو بھی اس پہ رکھ کے دبایا ہے، پوری طرح چھا گئے ہیں تاکہ بچ جائے۔ تو حضرت بلال نے تلوار کو زمین پہ رکھ کے اس کے پچھلے راستے کے اندر گھسا دیا تلوار، چیخ مار رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن اٹھ گئے، اندر چلے گئی تلوار۔ حضرت عبد الرحمن کو تلوار کی نوک بالکل نہیں لگی، مگر یہ چونکہ نیچے پڑا ہوا تھا، دونوں پیر پھیلے ہوئے تھے، بیچ میں گھسا تڑپا۔ اس کے بعد وہاں تلوار گھسے گی تو حالت کیا ہو اس کی؟ ختم۔ اللہ تعالیٰ نے عاشق رسول کو موقع دیا اپنے دشمن کو قتل کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کا، اور عاشق رسول کا وہ دشمن اللہ نے اسے ذلت کی موت دی ہے۔ کیسی ذلت کی موت؟ ہر ایک کی گردن کٹی، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پیٹ چیر دیا گیا، مگر اس کی کیا چیز پھاڑی گئی ہے؟ پچھلے راستے، پائخانے کے راستے میں تلوار گھس کر اس کو دو ٹکڑے بنائی، اتنی ذلت کی موت مر گیا دشمن۔ تو سارے کافر بھاگ رہے ہیں ادھر۔ تو جو پکڑے گئے 70 پکڑے گئے، 70 کی لاشیں پڑی ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان لاشوں کو اٹھا کر ایک کنویں میں ڈال، وہاں پر ایک کنواں تھا کھولے، وہاں پہ ڈال دیا گیا۔ ڈال دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس کھڑ کے فرماتے ہیں کہ وجدت ما وعدنی ربی حقا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اے میرے مصطفیٰ میں تجھے کامیاب بناؤں گا، جو وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا وہ وعدہ بالکل صحیح میں نے دیکھ لیا ہے اپنی نگاہوں سے، میں نے میرے رب کے وعدے کو حق پا لیا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا، تمہارے رب نے تم سے جہنم کا وعدہ کیا تھا، کیا اس سچے وعدے کو بھی تم نے دیکھ لیا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کافروں سے خطاب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وجد میں آ گئے، قریب ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ
وہ لوگ تو مر گئے، کنویں میں انہیں گرا دیا گیا، آپ کیوں اس قدر خود پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، آواز نکال رہے ہیں؟ یہ لوگ تو آپ کی بات سنتے نہیں ہیں، مر گئے، مردود۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور کہا، اے عمر، ما انتم باسمع منہم، اے عمر تم لوگ اتنا زیادہ نہیں سنتے جتنا وہ کافر میری بات سن رہے ہیں۔ میں انہیں سنا رہا ہوں، بلا وجہ نہیں بول رہا، سنا رہا، کیونکہ میں نے دنیا میں انہیں سنایا تھا کہ جہنم میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ اب جب جہنم میں جا چکے ہیں تو میں سنا رہا ہوں، کیا جہنم میں پہنچ گئے تو پہنچنا تم کو مبارک ہو۔ تو پتہ چلا کہ مرنے کے بعد بھی آدمی سن سکتا ہے، سنانے والا تو پروردگار ہے۔ اسی لیے ہم قبروں کی زیارت کرتے ہیں تو اہل قبور کو سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، کیونکہ اہل قبور اپنی قبروں میں ہمارے سلام کو سنتے ہیں۔ یہ کافر ہونے کے باوجود سن رہے ہیں تو مومن کیوں نہیں سنیں؟ بدر کی جنگ ختم ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینے کی طرف آنے لگے۔ جو کافر بھاگ کر مکے چلے گئے، ایسا بھاگے چیزوں کو چھوڑ کر، جان بچی تو لاکھوں پائے، یہ ان کا حال ہو گیا۔ جو گرفتار ہو گئے وہ تو ہو گئے، جو مر گئے 70 140 کے علاوہ کتنے تھے؟ 1000 کے لگ بھگ 900 اور کچھ تھے، تو 700 سے زیادہ بھاگ کر گئے۔ کہاں گئے؟ مکے کو گئے۔ وہاں جانے کے بعد سنبھل کر کیا حال ہوا، ہم اتنے گئے تھے، وہ صرف چند تھے، مٹھی بھر، کیسے ہماری حالت ہو گئی؟ چند کے دلوں میں اسلام کی عظمت بھی آ گئی، اور جو ہٹ دھرم تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، دوبارہ ہم کو جانا ہے، دوبارہ جنگ لڑنی ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینے کی طرف رواں دواں ہیں، اور مدینے میں جو منافق تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ پہنچ کر کہتے ہیں کہ اب جنگ کرنا پڑے گا ہمیں، تو یوں ہی جو پیچھے ہو گئے، یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، یہ منافق مدینے کے اندر ایک افواہ پھیلا دیتے ہیں۔ یہ ایک افواہ کیا تھی کہ مسلمان ہار گئے، مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا، یہ بھی بچا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ خبر پھیلا رکھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بچے۔ بڑی خوشی سے آ کر کہتے تھے، کیونکہ یہ ان کی تحقیقی خبر نہیں تھی، یہ ان کا گمان تھا، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ لہذا جو صحابہ شامل ہوئے تھے بدر میں، ان کے گھروں کو آ کر ان کے بیوی بچوں، عورت، تیرا مرد مر گیا، کیا ضرورت تھی جانے کی، گیا۔ ہم بولے، ہم لوگوں نے نصیحت کی، چھوڑ، ہم لوگ آ گئے نہیں، اب ہم بچ گئے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہم خوش ہیں، تیرا مرد گیا نا، تیرا بابا گیا نا، بولے تو سنا نہیں نا۔ لیکن وہ جو صحابہ گئے تھے ان کے بیوی بچے بھی بڑے اہل ایمان تھے۔ اگر میرا شوہر جنگ میں شہید ہو گیا تو میں سمجھوں گی کہ میں کامیاب عورت ہوں،
کل حشر کے میدان میں کہوں گی کہ میں اس شوہر کی بیوی ہوں جس نے میرے نبی کی خاطر بدر میں اپنی جان دے دی۔ منافق اور جل جاتے تھے، منافق اور جل جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں رقیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کی خبر گیری کرو، تیمارداری کرو، لہذا تم جنگ بدر میں شامل ہونے کا ارادہ کر چکے ہو تو گویا تم شامل ہو گئے، مگر بیوی کا بھی شوہر پر حق ہے، لہذا اس حق کو ادا کرنے کے لیے تم رک جاؤ۔ تو حضرت عثمان شامل نہیں ہوئے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت کو تقسیم کیا تو حضرت عثمان کو بھی شامل کیا تھا اس میں، کیونکہ اللہ کے پاس دار و مدار نیت پر ہے۔ تو جب مدینے کے قریب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے لگے اور ایک صحابی کافر زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، پکڑ کر اسے لے کر آ کر مدینے کے اندر گھسنے لگے تو منافقوں کے چہرے اتر گئے۔ ارے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے یہ مر گیا، وہ گرفتار کر کے لایا، مکے کے بڑے آدمی کو گرفتار کر کے لے گیا تھا۔ تو 70 قیدی کو گرفتار کرنے والے 70 صحابہ، ایک صحابی ایک قیدی کو پکڑ کے لے آئے۔ تو منافقوں کے چہرے اتر گئے، یہ کیا، ہم جو کچھ سوچے تھے اس کا الٹا ہو گیا، سوچا تھا کیا ہو گیا، پریشان۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد ان قیدیوں، وہ جو قیدی تھے، قیدیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ عموماً قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو اذیت ناک سزائیں دی جاتی ہیں اور انہیں وقت پر کھانا نہیں دیا جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قیدیوں کو رکھو اور ایک قیدی کی ایک نگرانی کرو، اگر اسے ضرورت پڑ جائے پیشاب پائخانے کی تو اسے مت ستاؤ، اسے کھول دو تاکہ وہ جائے استنجا کر کے آ جائے، مگر نگرانی کرو کہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ رات ہوئی، حضرت عباس کے کرہنے کی آواز آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، مگر ابھی ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، قید ہو گئے تھے، تو ان کے کرہنے کی آواز آئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو رسیوں کو شاید تم لوگوں نے بہت کس کر باندھ دیا ہے، اس لیے وہ در سے کرا رہے ہیں، صرف عباس کی رسیاں مت ڈھیلی کرو، ہر قیدی کے رسیوں کو ڈھیلی کرو۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ یہاں سے نہ بھاگے، ان کو مضبوطی سے باندھ کر ان کو تکلیف دینا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ قیدیوں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کہیں نظر نہیں آیا۔ اور دیکھو ان کے کھانے کا خیال رکھو، وقت پر ان کو کھانا دیا کرو۔ تو ایک صحابی خود کے کھانے سے پہلے اپنے قیدی کو کھلا کر اس کے بعد ہی کھاتا تھا، کیونکہ خود کھائے یا نہ کھائے اس کا اختیار ہے، مگر قیدی کو کھلانا اس کی ذمہ داری ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دے دیا کہ قیدی کو کھلاؤ، قیدی کو کھلاؤ۔ تو
قیدیوں کے ساتھ یہ جو سلوک ہوا، اس سلوک نے قیدیوں کے دلوں کو جیت لیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، اخلاق مصطفیٰ کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تو سارے قیدی آ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، ان کی تدفین ہوئی۔ لوگ دفن سے فارغ ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے تو اس وقت حضور کے دل کو کیا صدمہ ہوا ہوگا، ایک باپ کے دل کو، کہ باپ جنگ کو گئے ہیں اسلام کی خاطر، اور یہاں پر رب نے ان کی بیٹی کو دنیا سے بلا لیا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے شکایت کا کلمہ نہیں نکلا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کب تک ان کو قید میں رکھا جائے، ان کو رہا کر دیں یا قتل کر دیں، کچھ تو کرنا۔ ان کو قید میں رکھ کر کتنے مہینے ان کو کھلاتے پلاتے رہیں گے، کیا کریں؟ حضرت ابوبکر صدیق سے حضور نے رائے لی، اے ابوبکر بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، ان میں آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، جنگ میں انہوں نے کرشمے بھی دیکھے، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل بدل گئے، ہم ان سے فدیہ لے لیں، ہر ایک اتنے درہم ادا کر دے تو اس کو رہا کر دیا جائے گا، اس سے وہ لوگ بھی چلے جائیں گے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ انہوں نے غلطی کی ہے، ان کے بیوی بچوں کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، اور ایک اچھی خاصی رقم ہمارے ہاتھ آ جائے گی تو اس سے بھی اسلام کا بہت فائدہ ہوگا، غریب مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے گی۔ تو اتنے سارے فائدے، اور امید ہے کہ لوگ بعد میں مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، اے عمر بولو تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس کا جو رشتہ دار ہے اسے اس کے حوالے کرو، میرا رشتہ دار، میرا کوئی ماموں ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، میرے حوالے کرو۔ ابو بکر کا کوئی رشتہ دار ہے تو ان کے حوالے کرو، جس صحابی کا جو رشتہ ہے اس کے حوالے کر دو، اگر ہمارے حوالے کر دے تو پھر ہم کو یہ ذمہ داری دیجئے کہ ہم ہماری تلوار سے ہمارے رشتہ دار کو کاٹ کے رکھ دیں گے، کیونکہ وہ دشمن جی کر کیا فائدہ، اور اس لیے کہ دوسرے کو قتل کرنا آسان ہے، اگر میں دوسرے کو قتل کر دوں تو شاید اس کے رشتہ دار کو غصہ آ جائے گا، میرے ماموں کو قتل کر دیا، تیرے چچا کو تو ہی قتل کر، تیرے ماموں کو تو قتل کر، تیرے بھائی کو، تیرے بھانجے کو تو خود قتل کر، وہ قتل کر دے گا تو کل اسے کوئی گلہ نہیں ہوگا، ویسا ہی میں میرے لوگوں کو قتل کرتا ہوں۔ تو دونوں کے رائے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کی رائے پسند آئی، کیونکہ حضور کی فطرت میں رحم دلی ہے، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، جو حضور کو رائے پسند آئے گی وہی رائے حضرت ابوبکر کی زبان سے نکلی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو کچھ رقم مقرر کر دیں، یہ اچھی رائے ہے۔ تو رقم مقرر کر دی گئی، اور جن کے پاس رقم نہ ہو، اگر وہ تعلیم یافتہ ہو
تو وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو انہیں آزاد کر دیا جائے۔ تو تعلیم کی کتنی اہمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بتائی۔ ویلیو آف ایجوکیشن، ویلیو آف ایجوکیشن، اس ٹاپک پر بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں۔ کوئی بھی سیمینار رہے، the first person who gave the value to the ایجوکیشن کو بڑی قیمت دینے والے پہلے انسان کون ہیں؟ وہ ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 10 آدمیوں کو کوئی پڑھا دے، لکھنا پڑھنا سکھا دے تو بس اس کو آزاد کر دیا جائے گا، اور باقی لوگوں کے لیے چند ہزار درہم مقرر تھے۔ تو بعض لوگوں نے معذرت پیش کی کہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو کہا منگوا کر دو، تمہارے رشتہ دار ہیں، منگوا کر دو تاکہ تمہاری جان بچ جائے، تم کو خلاصی مل جائے، ورنہ تم کو غلام بنا لیا جائے۔ تو حضرت عباس نے کہا اے محمد، ابھی تو کلمہ نہیں پڑھا۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھا حضرت عباس یا محمد بلاتے تھے، بھتیجے کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ جب کلمہ پڑھا تو زندگی بھر یا رسول اللہ بلایا، یا رسول اللہ۔ یہ صحابہ کی صدا تھی۔ بری لگتی ہے منکر کو صدائے یا رسول اللہ، بری لگتی ہے منکر کو صدائے یا رسول اللہ، دوائے اہل ایمان ہے ندائے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عباس نے جب کہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، آپ جب نکلے تھے مکے سے، نکلنے سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا صندوق آپ کی بیوی کے حوالے کیا، کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو یہ رکھ کر تو اپنی زندگی گزار لینا، وہ جو ہار ہے قیمتی وہ تو ہے نا آپ کے پاس۔ تو حضرت عباس نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، میں میری بیوی دونوں کے سوا کوئی تیسرا ہوا نہیں تھا، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بتائے تو میری بیوی ہی بتائے۔ اور یہ ایسی رازداری تھی کہ نکلنے کے وقت میں نے کہا تھا، پھر میری بیوی کسی کو نہیں بتائے گی، اگر بتائے گی بھی تو وہاں کے لوگ ہی جان سکتے ہیں، یہاں تک تو خبر نہیں آ سکتی۔ واقعی آپ نبی ہیں، یہ تو مانتے تھے۔ حضرت عباس نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کب سے نبی کو پہچانا، تو عرض کرنے لگے کہ جب نبی چھوٹے تھے، جھولی میں جھول رہے تھے، تبھی مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھولی میں ہاتھ سے اشارہ کرتے، جب ادھر اشارہ کرتے تو چاند ادھر آ جاتا، ادھر اشارہ کرتے، جس کا کھلونا آسمان کا چاند ہے، وہ دنیا کا معمولی انسان نہیں، وہ خدا کا نبی ہے، میرے دل میں آ گیا۔ مگر کیوں کھلے طور پر کلمہ نہیں پڑھا؟ کچھ رکاوٹ تھی، دل میں پہلے ہی سے مومن تھے، دل سے تو انہوں نے اس وقت ہی تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی ہیں۔ تو حضرت عباس نے تسلیم کر لیا، واقع ہے۔ پھر جب ایک ایک چیز آنے لگی تو حضرت زینب، بی بی زینب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی ہے، ان کے شوہر بھی اس وقت کافروں میں تھے، ابو العاص بن حالہ، یہ بھی کافروں میں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ بی بی زینب کے خالہ زاد بھائی تھے، بی بی خدیجہ کی بہن کے بیٹے تھے۔ بی بی خدیجہ کی بہن حضور کی بیٹیوں کے لیے خالہ ہو، تو خالہ زاد بھائی تھے۔ تو بی بی زینب نے ایک ہار بھیجا کہ یہ ہار بطور
فدیہ لے کر میرے شوہر کو آزاد کر۔ تو ہار آیا تو حضور نے دیکھا تو بی بی خدیجہ کی آ جائے، بی بی خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے بی بی زینب کو دے دیا تھا، اپنی بڑی بیٹی کو دے دیا تھا۔ تو بی بی خدیجہ کو یاد کرنے لگے رسول کریم، تو یہ ہار پہننے والی میری بیوی، اس نے اسلام کی کیا کیا خدمت کی ہے۔ صحابہ نے چہرے سے سمجھ لیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، یہ میری خدیجہ کا ہار، میری بیٹی زینب کے پاس گیا، اب یہ آیا ہے فدیہ بن کر، مال غنیمت ہے، اب میں تقسیم کروں گا تو پتہ نہیں کس کو چلے جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ حضور نے کہا اگر آپ لوگ اجازت دیں، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں یہ ہار میری بیٹی کو واپس کر دیتا ہوں۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، حضور جو کہہ دے اسی پر عمل کیا جائے، صحابہ کو سے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر من مانی کرنا یہ کسی لیڈر کے لیے مناسب نہیں۔ من مان، دوسروں کے لیے الگ قانون، اپنوں کے لیے الگ قانون۔ دوسرے کا بیٹا غلطی کر دے تو چار تماچے رکھنا نہیں، خود کا بیٹا کر دے سمجھا نہ بھائی، اسے بچہ بھائی انہیں غلطی کرا لیا، اپنا بچہ غلطی کر دیا تو سمجھا نا بھائی، بچہ بھائی انہیں دوسرے کا کر دیا تو وہاں رکھنا نہیں، اسے کیوں چھوڑا لے۔ تو یہ بات نہیں تھی ہمارے نبی کے پاس۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور ویسا کیجیے، تو وہ ہار واپس کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان کافروں کو کیوں رہا کر دیا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا، اے ابو بکر، عمر کی رائے کے مطابق آیت اتری ہے اور ہم سے کہا گیا ہے کہ کیوں تم نے ان کو رہا کر دیا۔ تھوڑا سا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو فوراً رب نے حکم دوسری آیت نازل کی جس سے بتایا کہ تم نے لے لیا ہے فدیہ تو کوئی بات نہیں، کوئی مضائقہ نہیں۔ تو اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ عمر کی بات بھی غلط نہیں تھی، کیونکہ عمر کی جو بات ہے وہ ایمان کے جوش کی وجہ سے نکلی تھی، اور اسی وقت ابو بکر کی رائے بھی غلط نہیں تھی، کیونکہ میرے نبی کے کسی بھی صحابی کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا، دونوں صحیح ہیں یہ بتانا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتح مبین عطا کی، اور قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اے مومنو بدر کے موقع پر اللہ نے تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے، جسمانی طور پہ کمزور، ایمانی طور پر تم شہزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اب اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم رب کا شکر ادا کرو کہ رب نے تمہیں ایسی کامیابی دی۔ اب صحابہ کرام میں جو صحابہ جنگ بدر میں شامل ہوئے انہیں بدری صحابہ کہتے ہیں۔ یہ بدری صحابہ جو 313 تھے، ان کو دیگر صحابہ پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگار ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین بدری صحابہ کے طفیل ہماری مغفرت فرما دے۔ وہ بدری صحابہ جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بدریو
تمہارے رب نے کہہ دیا کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تو تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اے پروردگار، ان مقدس صحابہ رسول کے طفیل ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری آل و اولاد کی مغفرت فرما۔ اے رب کریم تو ہم سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔